بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراسرار کالی بلی، ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ایسے راستوں سے بھیجتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک غریب یتیم لڑکی، ایک وفادار گائے اور ایک پراسرار کالی بلی۔ آخر اس بلی کا راز کیا تھا؟ کیا وہ واقعی سونے کے دینار دیتی تھی یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت پوشیدہ تھی؟ اس سبق آموز کہانی کو آخر تک ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کا انجام آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑے گا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں مریم نامی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا سوائے ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی اور ایک گائے کے، جس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی صرف ایک گائے نہیں بلکہ مریم کی واحد ساتھی، اس کی دوست، اس کی روزی روٹی کا سہارا تھی۔ ہر صبح مریم محبت سے چاندنی کو چارہ کھلاتی، اس کا دودھ دھوتی اور تازہ دودھ ایک دھاتی برتن میں بھر کر گاؤں کے بازار لے جاتی۔ پورے گاؤں میں مریم اپنی ایمانداری اور خالص دودھ کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ کبھی دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتی تھی۔ جو کچھ کماتی اس سے اپنے لیے چند روٹیاں خریدتی، چاندنی کے لیے چارہ لیتی، چراگاہ کا کرایہ ادا کرتی۔ چراگاہ کا مالک ہاشم تھا، جو نہایت لالچی اور سنگ دل انسان تھا۔ اسے دوسروں کی تکلیف سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی نظر ہمیشہ مریم کی مجبوریوں پر رہتی تھی تاکہ کسی نہ کسی بہانے اس سے زیادہ پیسے وصول کر سکے۔ غربت کے باوجود مریم کی ایک عادت کبھی نہیں بدلی۔ وہ ہر روز دودھ بیچنے کے بعد تھوڑا سا دودھ بچا لیتی اور بازار کے پیچھے بھوکی بلیوں کے لیے ایک پلیٹ میں ڈال دیتی تھی۔ وہ بے زبان جانوروں کو پیار سے دودھ پیتے دیکھتی اور اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دن ہاشم غصے سے اس کے پاس آیا اور بولا، آج سے چراگاہ کا کرایہ دوگنا ہوگا۔ اگر جمعے تک پوری رقم ادا نہ کی تو میں تمہاری گائے بھی لے لوں گا اور تمہاری جھونپڑی سے بھی تمہیں نکال دوں گا۔ یہ سن کر مریم کا دل دہل گیا۔ اس کے پاس پہلے ہی بامشکل گزارا ہوتا تھا، اتنی بڑی رقم کہاں سے آتی؟ پریشان حال مریم حسب معمول بازار پہنچی، مگر آج اس کے چہرے پر اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب کالی بلی خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سیاہ ریشمی کھال سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی اور اس کی سبز زمرد جیسی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ عام بلی نہیں لگتی تھی۔ بلی نے خاموشی سے دودھ کی طرف دیکھا۔ مریم نے دل پر پتھر رکھ کر دودھ کی ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ جانتی تھی کہ دودھ کا ہر قطرہ قیمتی ہے، مگر اس کا دل بے زبان مخلوق کو خالی ہاتھ لوٹانے پر راضی نہ ہوا۔ بلی نے سکون سے دودھ پیا، مریم کی طرف محبت سے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ چند دن گزر گئے، جمعے کی صبح آ گئی، مگر مریم اب بھی کرایہ جمع نہ کر سکی تھی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے چاندنی کا دودھ دوہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آخری دن ہے جب وہ اپنی پیاری گائے کو دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے باہر نکلی، وہی پراسرار بلی دروازے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، آج بھی تم اپنا حصہ لینے آئی ہو؟ اس نے حسب معمول دودھ ایک پلیٹ میں ڈال کر بلی کے سامنے رکھ دیا۔ بلی نے سکون سے دودھ پیا، لیکن جب مریم نے پلیٹ اٹھائی تو اس کی سانس رک گئی۔ پلیٹ کے اندر ایک چمکتا ہوا سونے کا دینار رکھا تھا۔ مریم حیرت سے کانپ اٹھی۔ مریم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سونے کا دینار اٹھایا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنا قیمتی سکہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ پراسرار کالی بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ فوراً اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی، دینار کو ایک محفوظ جگہ چھپا دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ شام کو جب ہاشم کرایہ لینے آیا تو مریم نے خاموشی سے سونے کا دینار اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہاشم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سونا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تم نے یہ چوری کیا ہے؟ مریم نے سکون سے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا کرایہ لے لیجئے اور مجھے مزید پریشان نہ کیجیے۔ ہاشم کرایہ لے کر تو چلا گیا، مگر اس کے دل میں شک
اور لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ اگلی صبح مریم نے حسب معمول دودھ دوہا۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے باہر نکلی وہی پراسرار کالی بلی دروازے پر اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ مریم نے محبت سے اس کے سامنے دودھ رکھا۔ بلی نے سکون سے دودھ پیا، چند لمحے مریم کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے چلی گئی۔ جب مریم نے پلیٹ اٹھائی تو اس میں ایک اور سونے کا دینار رکھا تھا۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہنے لگا۔ ہر صبح بلی آتی، دودھ پیتی اور ایک سونے کا دینار چھوڑ جاتی۔ چند ہی دنوں میں مریم کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی کی مرمت کروائی، چاندنی کے لیے بہترین چارہ خریدا، نئے کپڑے لیے، لیکن اس کے دل میں ذرا بھی غرور پیدا نہ ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے لگی، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتی، ضرورت مندوں کی مدد کرتی اور بازار کی تمام بھوکی بلیوں کے لیے روز دودھ رکھتی۔ پورا گاؤں اب اسے سخی مریم کے نام سے جاننے لگا، مگر ہاشم کا لالچ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سوچتا رہتا کہ یہ غریب لڑکی اچانک امیر کیسے ہو گئی۔ ایک صبح مریم کی جھونپڑی کے قریب چھپ گیا۔ اس نے دیکھا ایک پراسرار کالی بلی آتی ہے، دودھ پیتی ہے اور پھر خاموشی سے واپس جانے لگتی ہے۔ جیسے ہی بلی مڑی، ہاشم نے اچانک اس پر جال پھینک دیا۔ بلی نے طاقت سے اس کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے تیز پنجوں سے ہاشم کے ہاتھ زخمی بھی کر دیے، مگر آخر کار ہاشم نے اسے بوری میں بند کر لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے اور اس نے ایک بڑا پیالہ دودھ کا بھر کر بلی کے سامنے رکھا اور لالچ سے بولا، پیو، جتنا چاہو پیو، مگر میرے لیے سونے کے دینار نکالو۔ مگر بلی خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے دودھ کو ہاتھ نہ لگایا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مگر بلی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ آخر کار ہاشم غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے سونا نہ دیا میں تمہیں بھوکا رکھوں گا۔ ادھر مریم حسب معمول دروازے پر دودھ کی پلیٹ رکھ کر بلی کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اس دن نہ آئی۔ پھر دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن۔ مریم کی بے چینی بڑھتی گئی۔ اس نے پورے گاؤں کی گلیاں چھان ماری، ہر جگہ بلی کو آواز دی، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ وہ اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سونے کے دیناروں کی نہیں، بلکہ اپنے اس بے زبان دوست کی فکر تھی جس نے ہمیشہ اس کی مدد کی تھی۔ اسی دوران وہ تمام بلیاں جنہیں مریم روز دودھ پلایا کرتی تھی اس کے گرد جمع ہو گئی۔ ان میں ایک بوڑھی، ایک آنکھ والی بلی بھی تھی۔ وہ مریم کے پاس آئی، اس کے کپڑوں سے خود کو رگڑا اور پھر چند قدم آگے جا کر رک گئی اور مڑ کر مریم کو دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ مریم فوراً سمجھ گئی اور اس بوڑھی بلی کے پیچھے چل پڑی۔ باقی تمام بلیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ چند ہی لمحوں میں سب ہاشم کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر سے چیخنے، غصے، چیزیں ٹوٹنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ مریم نے گہرا سانس لیا، دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مریم نے ہمت جمع کی اور پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا۔ پرانا لکڑی کا دروازہ زور کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ہاشم کے ہاتھ میں ایک موٹی لاٹھی تھی اور وہ غصے سے پاگل ہو کر پراسرار کالی بلی پر چیخ رہا تھا، مجھے سونا دو ورنہ میں جان سے مار ڈالوں گا۔ کمرے میں ایک کونے میں وہی پراسرار کالی بلی سکون سے بیٹھی تھی۔ اس کی زمرد جیسی سبز آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو رہی تھی۔ اچانک بلی آہستہ آہستہ دودھ کے پیالے کے پاس گئی، ایک گھونٹ دودھ پیا۔ ہاشم کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی۔ اس نے لالچ سے کہا، ہاں اب سونا نکالو۔ اگلے ہی لمحے بلی نے سونے کا دینار نہیں بلکہ کالے کولے کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا دیا۔ ہاشم غصے سے آگ بھگولا ہو گیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر بلی کو مارنے کی کوشش کی، مگر بلی نے دوبارہ دودھ پیا اور اس بار پہلے سے بڑا کوئلے کا ٹکڑا باہر نکال دیا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ سونے کی بجائے صرف کوئلہ نکلتا رہا۔ اچانک پورا کمرہ لرزنے لگا۔ ہاشم کا خوبصورت فرنیچر ٹوٹنے لگا، دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ اس کے صندوقوں میں چھپا ہوا سونا، چاندی اور دولت پل بھر میں کالے پتھروں میں تبدیل ہو گئی۔ چند لمحوں میں اس کا شاندار گھر کھنڈر بن چکا تھا۔ ہاشم گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اب اسے اپنی دولت کے ختم ہونے کا نہیں، اپنی لالچ اور ظلم پر شرمندگی ہو رہی تھی۔
اسی لمحے پراسرار کالی بلی دوڑتی ہوئی مریم کے پاس آئی اور محبت سے اس کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ مریم نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لیا اور خاموشی سے اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ اس نے حسب معمول ایک پلیٹ میں تازہ دودھ ڈال کر بلی کے سامنے رکھا۔ بلی نے سکون سے دودھ پیا، مگر اس مرتبہ اس نے سونے کا دینار نہیں چھوڑا اور پہلی بار نرم انسانی آواز میں کہا، مریم غم نہ کرو، میں کوئی عام بلی نہیں تھی، میں اللہ کی طرف سے تمہارے دل کا امتحان لینے آئی تھی۔ مریم حیرت سے خاموش کھڑی رہی۔ بلی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے اپنی غربت میں بھی کبھی رحم، سخاوت اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تم نے بے زبان مخلوق سے محبت کی، ضرورت مندوں کی مدد کی، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا۔ یاد رکھو، تمہیں ملنے والے سونے کے دینار میری طاقت نہیں تھے، بلکہ تمہارے پاک دل، تمہارے اخلاص، تمہاری نیکیوں کا صلہ تھے۔ یہ کہہ کر بلی ایک روشن سبز نور میں تبدیل ہونے لگی، چند ہی لمحوں میں آسمان کی طرف بلند ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مریم فوراً اپنی گائے چاندنی کے پاس گئی۔ جب اس نے چاندنی کا دودھ دوہا تو حیرت سے رک گئی۔ یہ عام دودھ نہیں تھا، اس دودھ میں سنہری چمک تھی، جیسے اس میں برکت ہی برکت بھر دی گئی ہو۔ اس دن کے بعد چاندنی ہمیشہ ایسا بابرکت دودھ دینے لگی جو مریم کے لیے رزق، خوشحالی اور دوسروں کی خدمت کا ذریعہ بن گیا۔ مریم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاری۔ اس نے کبھی غربت کے دن نہیں بھلائے۔ وہ ہمیشہ یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور بے زبان جانوروں کی مدد کرتی رہی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اصل دولت سونا نہیں بلکہ نیک دل اور اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہاشم کا تعلق تھا، اس نے اپنی باقی ساری زندگی سادگی اور ندامت میں گزاری۔ اس نے لوگوں سے معافیاں مانگی اور سمجھ گیا کہ لالچ انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے، جبکہ رحم اور سخاوت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ جو شخص بے زبان مخلوق پر رحم کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لالچ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ نقصان، رسوائی اور پچھتاوا ہوتا ہے، جبکہ صبر، اخلاص اور سخاوت انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحم دل، صابر اور سخی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔